ہندوستان جو ان کا ایلائی ہے کوڈ کے اندر، ان کا ایلائی ہے، اس کی پوری مدد کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روس سے نیوٹرل ہے، وہ ان سے تیل امپورٹ کر رہے ہیں جب ان کے اوپر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی کہ رشیا کو پریشرائز کریں۔ اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی فارن سیکرٹری کا کہ جی ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے، اٹس این انڈیپینڈنٹ کنٹری، تو ہم کیا ہیں؟ اور میں یہ کسی کو میں ایکچولی ان کو بلیم نہیں کرتا، یہ ہمارا قصور ہے۔ آپ کو اسکرین پہ مودی جی کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی، حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب کہتے رہتے ہیں، اور مطلب پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ آپس میں جوڑ بنتا ہوتا ہے دونوں پرائم منسٹر صاحبان کا۔ ایک تو یقیناً اب سابق ہونے والے یعنی فارمر ہونے والے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہونے والے ہیں، اور دوسرے جو مودی جی، ابھی ان کا ٹائم ہے، یہ میرے خیال ان کے شاید 2-3 سال رہتے ہیں اپنا ٹینور پورا کرنے کے لیے۔ بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے۔ آج ایک دفعہ پھر انہوں نے سیکیورٹی ڈائلاگز چل رہے ہیں اسلام آباد میں، اور وہاں پر سپیچ دیتے ہوئے انہوں نے ذکر کیا امریکہ کا بھی، ان کے دباؤ کا بھی، اور ان کی پالیسیز کا بھی، اور ان کے پالیسیز کا انفلوئنس آن پاکستان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب امریکہ نے کہا کہ جو ہندوستان ہے یہ تیل خرید رہا ہے رشیا سے، ان کے اوپر بہت ساری سینکشنز ہیں، لیکن وہ ایک آزاد ملک ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ آج ہی صبح کو سیکیورٹی ڈائلاگز چل رہے ہیں، وہاں پہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ کی سورینٹی کیا ہے، آپ ایک آزاد ملک کیسے ہیں اگر آپ اپنے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتے۔ انہوں نے وہاں پہ ہندوستان کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا کہ ہندوستان اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتا ہے، وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے اور امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، چین کے ساتھ ان کی تجارت چل رہی ہے اچھی خاصی، 100 بلین US ڈالر سے زیادہ کے ان کا آپس میں لین دین چل رہا ہے۔ تو پاکستان کیا ہے؟ سر پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف عمران خان صاحب کا قصور ہے، عمران خان صاحب نے اس کو بیڈ سے ورسٹ کر دیا، میں یہ کہوں گا، لیکن پہلے بھی تھا، لیکن پہلے والوں کا فرق اور عمران خان صاحب کا جو فرق تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ لوگ چیزوں کو سنبھالتے تھے۔ کرٹیسزم امریکہ کے اوپر جو ہمارے خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر پرانے اور ہمارے فورن منسٹر بھی رہے تھے، انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر کرٹیسائز کیا تھا امریکہ کو، ان کی پالیسیز کو، اور یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کے انفلوئنس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں نکلنا پڑے گا، بالکل ٹھیک۔ لیکن اصل بات کہاں خراب ہوتی ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں، آپ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے فورن منسٹر، ایز اے انٹیریئر منسٹر جو آپ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے، یا کسی آفیشیل اس میں میٹنگ میں بیٹھے ہو، تو آپ کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اور کون سے الفاظ کو آپ اوائڈ کرتے ہیں، یہ مطلب اصل پرابلم ہے عمران خان صاحب اور باقی لوگوں کو۔ کہا تھا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، آئی ایم ایف گئے اور وہاں ناک سے لکیریں بھی نکلوائی گئی عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کی۔ تو یہ فرق تھا ان میں اور ان میں۔ یار آنکھوں میں آنکھ کے ڈال کر بات کرنا کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ یار یہ چلو ہمارے ساتھ یہ بڑا جی ایروگنٹ سٹائل میں بات کر لیتے ہیں، لیکن آنا تو انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس ہے پیسے لینے کے لیے۔ کہاں گئی پھر آپ کی وہ ڈگنیٹی، کہاں گئی آپ کی وہ غیرت اور عزت؟ ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان نے اپنی جو ان کی ڈیموکریسی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہلے دن سے بڑی مضبوط ڈیموکریسی ہوتی ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہاں پہ بھی ان کو بھی بڑے ساری پرابلمز آئی، فائنینشیل کرائسس سے بھی بہت سارے گزرے، بہت زیادہ پاورٹی بھی رہی۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ جی وہاں پہ کوئی غربت نہیں ہوگی یا اب نہیں ہوگی یا مسائل نہیں ہوں گے یا کوئی اور چیز نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے ایک لائن، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک رائٹ ڈائریکشن پہ چلنا شروع کیا۔ آپ سلو بھی چل رہے ہوں، لیکن جب آپ رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے منزل پہ پہنچتے ہیں۔ کیونکہ میری رائے بڑی کڑوی ہے۔ آپ ایک بات یاد رکھیے گا عمران صاحب، آپ حقیقت نہیں ہے، پاکستان ایک حقیقت ہے، میں ایک حقیقت ہوں، میرے ملک کے عوام ایک حقیقت ہیں۔ آپ نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو کی امریکہ کے حوالے سے، شاید آپ کو تو اس کا نقصان نہ پہنچے، لیکن میرے ملک کو نقصان اس لیے پہنچے گا کہ ہمارے ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہیں وہ صرف
لینے دینے کی نہیں ہے, ہم ان سے کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, اسلحہ خریدتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بہت سارے معاہدوں میں شریک ہیں. آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ کو پتہ نہیں تھا؟ آپ 4.25 سال آپ یہاں پہ حکمران رہے, آپ نے کون سی انکوائری کروائی ان ڈرون حملوں کے بارے میں؟ آپ اتنے محب الوطن تھے تو آپ کو تو فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ وہ ڈرون حملے کس نے کروائے اور کون رسپانسیبل تھا. آپ نے نہیں کیا. اور میں حیران ہوں کہ یہ خط جو آپ کے ہاتھ میں آیا اور جو آپ نے لکھوایا, میرا یہ الزام ہے کہ آپ نے یہ لکھوایا, اور میں اس کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں اور افواج پاکستان سے بھی کرتا ہوں, اور اور میں نیشنل سیکورٹی کے اراکین سے بھی کرتا ہوں جن کے سامنے یہ پیش ہوا. میرا یہ حق بنتا ہے بطور سٹیزن آف پاکستان کہ مجھے پتہ لگے اس آدمی نے یہ کب لکھا, کس کے کہنے پہ لکھا, اور اس کا کس کس سے رابطہ تھا, اس کے ساتھ پچھلے مہینے 2 مہینے میں رابطے کس کس کے ساتھ تھے.